قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت منزہ اور کریم ذات پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حضور صاحبزادہ محمد حسیب صاحب، صاحبزادہ محمد آفتاب صاحب، خلیفہ اول جناب صوفی محمد اقبال صاحب، علامہ فضل کریم صاحب، صوفی نبی احمد صاحب، ہماری اس مسجد کے امام اور خطیب علامہ سعید صاحب، دیگر معزز علماء، سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، یہ ہمارا ماہانہ درس قرآن تربیتی حوالے سے ہوتا ہے، اور میں نے اس جمعے بھی مقاصد قرآن میں سے جو مقصد عرض کیا تھا کہ قرآن کا بنیادی مقصد انسانوں کی تربیت ہے، تو ہم ہر مہینے اکٹھے ہوتے ہیں اس قرآن پاک سے فیض یاب ہونے کے لیے۔ آج چونکہ 12 محرم بھی ہے، ظاہر ہے ان دنوں کی ایک اپنی کیفیت ہے۔ ایک بنیادی بات پہلے یہ سن لیں، قرآن کریم فرقان حمید کا جو اسلوب ہے، طریقہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کی جو بلاغت ہے، لوگوں تک پیغام کیسے پہنچنا ہے، تو بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ کا عمل آپ کے قول کی گواہی نہیں دیتا تو وہ ایمان اللہ قبول نہیں کرے گا۔ یہ بنیادی چیز ہے، یعنی آپ زبان سے کہتے رہیں کہ میں اللہ پر ایمان لایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، میں قیامت کے دن پہ ایمان لایا، لیکن اگر تمہارا عمل اس کی گواہی نہیں دیتا، عمل اس قول کے مطابق نہیں ہے، تو وہ ایمان اللہ قبول نہیں کرے گا۔ سورہ عنکبوت کے آغاز میں بھی یہی بات ہوئی، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ آج بھی یہ سورہ حجرات کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اس میں بھی یہی چیز بیان ہوئی ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک سچے ایمان والے، حقیقی ایمان والے تو وہ ہیں، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر وہ کسی شک شبے میں نہیں پڑے۔ ایک دفعہ جب وہ اللہ پر ایمان لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، تو اب کوئی تردد نہیں تھا ان کے ہاں کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے کہ یہ صحیح ہے، کوئی شک ان کے ذہن میں نہیں تھا، کوئی شبہ، کوئی مغالطہ ان کے ذہن میں نہیں تھا، اور اس کی وجہ سے پھر انہوں نے کیا کیا، وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو اللہ کی راہ میں جہاد کیوں کیا؟ چونکہ مغالطہ نہیں تھا،
شک و شبہ نہیں تھا، اس لیے جان بھی اللہ کی راہ میں دے دی، مال بھی اللہ کی راہ میں دے دی۔ تو جس کو شک و شبہ ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے کہ زکوٰۃ دی تھی تو مال کٹ جائے گا۔ تو شک و شبے سے دور ایمان اللہ چاہتا ہے، اور اس کے لیے عمل یہ چاہتا ہے کہ اب اس کی راہ میں فی سبیل اللہ، بھائی اپنی شہرت کے لیے نہیں، فی سبیل اللہ۔ اور پھر آگے یہ فرمایا اولئک ھم الصادقون۔ یہ جو بڑا جھگڑا پڑا تھا، اللہ نے یہاں بھی جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ جو بھی کوئی مغالطے سے نکل گیا وہ سچا ہے، اور حقیقی سچا ہے ہی وہ جو اس کی راہ میں جان بھی دے دے، مال بھی دے دے۔ اگر کوئی بندہ زبان سے اقرار کرے اور اطاعت نہ کرے، فرما برداری نہ کرے، تو اس کی سب سے بڑی مثال قرآن نے ابلیس کی لکھی کہ وہ سجدے تو کرتا تھا لیکن حکم کی اطاعت نہیں کی، اور جملہ کیا ہے؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور ہو گیا کافروں میں سے۔ اس لیے میں نے وہ جملہ عرض کیا ہے کہ اللہ نہیں مانتا اگر تمہارا عمل جو ہے وہ تمہارے قول کے مطابق نہیں، چونکہ ائمہ کا ذکر ہے تو ان کی جو قرآن کریم کے حوالے سے ہماری تربیت انہوں نے فرمائی ہے، سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار امام جعفر صادق کی بارگاہ سے جو علم حاصل کیا، ان باتوں میں یہ جو فتنے آج کل ہے نا کہ شاید صحابہ کا ذکر کیا تو اہل بیت کی توہین ہو جائے گی، یا اہل بیت کا ذکر کیا تو صحابہ کی توہین ہو جائے گی۔ آپ اہل سنت والجماعت ہیں، آپ نے ان کاموں میں نہیں پڑھنا، بلکہ ان کی عزتیں ملٹی پلائی ہو جاتی ہیں۔ جب ان دونوں کا ذکر ہوتا ہے نا تو عظمتیں اور بڑھ جاتی ہیں، کمی نہیں آتی۔ سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی کفر کا دعویٰ کرے، وہ کوئی بندہ کہے کہ میں کافر ہوں، میں نہیں اللہ کو مانتا، میں نہیں نبی پاک کو مانتا، میں نہیں قیامت کو مانتا، یہ بات ذرا اچھی طرح سمجھیں چونکہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں نا، عظیم لوگوں کی باتیں۔ آپ نے فرمایا جو کفر کا دعویٰ کرے گا اس سے دلیل نہیں مانگی جائے گی۔ جو کہے گا نا میں کافر ہوں، اس سے دلیل نہیں مانگی جائے گی کہ اس کا عمل کفر کے مطابق ہے کہ نہیں۔ دلیل چونکہ عمل کی بات ہو رہی ہے نا، ایک بندے نے کہا میں کافر ہوں تو اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کے اعمال بھی کفریہ ہیں کہ نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس نے کفر کا دعویٰ کر کے اپنا نقصان کیا ہے، جہنم خریدی ہے نا۔ تو جو اپنے نقصان کا دعویٰ کرے اس سے دلیل نہیں مانگی جاتی۔ ہمارے وکیل صاحب بیٹھے ہیں، اگر کوئی عدالت میں کہہ دے کہ میں قاتل ہوں تو پھر گواہ نہیں لائے جاتے۔ بھائی اس نے اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر دیا ہے، تو جو اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کرے اس سے دلیل نہیں مانگی جاتی۔ اور اگر آپ میں سے کوئی عدالت میں چلا جائے کہ یہ پلاٹ میرا ہے تو اس سے پھر دلیل مانگی جائے گی، پروف مانگا جائے گا کہ واقعی بھائی تیرے پاس رجسٹری ہے، انتقال ہے، گواہ ہے۔ مومن نے چونکہ جنت لینی ہے، کافر نے نقصان کرنا
کرنا ہے، اس سے دلیل نہیں مانگیں گے۔ ایمان کے بدلے جنت ملنی ہے، اس لیے اس سے دلیل مانگی جائے گی کہ اس کی راہ میں جان اور مال دیا تھا کہ نہیں دیا تھا۔ ہمیشہ دلیل اس سے مانگی جاتی ہے جو کسی فائدے کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی کفر کا دعویٰ کرے تو قرآن کب کہتا ہے کہ اس سے دلیل مانگو کہ تو کافر ہے بھی نہیں؟ بھائی دلیل تو اس سے مانگیں گے جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ سورہ عنکبوت کی پہلی آیات بھی جو میں نے پڑھی ہیں ان کو بھی جا کے دیکھیں کہ کیا لوگوں نے حساب لگا دیا ہے کہ ہم ان کو اسی بات پہ چھوڑ دیں گے کہ وہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ وہ جو آیت سورہ توبہ کی 11ویں پارے سے، وہ بھی ذرا اس کو بھی اس حوالے سے دیکھا کریں۔ جب اللہ فرماتا ہے نا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے ایمان والوں سے خرید لیے ان کے مال بھی اور ان کی جانیں بھی، کس کے عوض؟ جنت کے عوض، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔ اب کیا کہیں گے کہ اللہ نے مجھ سے بھی خرید لی جان اور مال، آپ سے بھی خرید لی۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین، یہاں پہلے یہ بات سمجھ لیں، کفر جو ہے نا وہ دو قسم کا ہے، ایک اعتقادی کفر ہے اور ایک عملی کفر ہے۔ اعتقادی کفر اگر آپ زبان سے کہتے ہیں کہ میں نہیں مانتا اللہ کا، اس میں آگے پھر نفاق بھی آ جائے گا کہ دل میں تو کفر ہے اور زبان سے کہتے رہنا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں۔ زبان پہ جتنا جی چاہے بڑا کلمہ حق ہو، اگر دل میں وہ حق نہیں ہے تو قرآن کہتا ہے منافق ہے، اس کا وہ کلمہ حق قبول نہیں کیا جائے گا۔ عقیدے کی سطح پہ بھی تیرا دل گواہی دے اس حق کی، پھر زبان سے اقرار کر۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول، کتنا بڑا کلمہ حق ہے بھائی، تصور تو کریں اس سے بڑا کلمہ حق ہو سکتا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اس سے بڑا کوئی کلمہ حق ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ اس کلمہ حق کو بھی قبول نہ کرے تو اللہ فرمایا کہ یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں، تو وہ کلمہ حق بھی اللہ قبول نہیں کرے گا اگر تمہارا دل اس کی گواہی نہیں دیتا۔ یہ میں نے شاید آپ کو بتایا نہیں، وہ میں ابھی آنا ادھر ان اللہ اشترى من المؤمنین، میں نے پہلے یہ چیز، تو یہ اعتقادی کفر نہ دل میں ہونا چاہیے نہ زبان پہ ہونا چاہیے، دل میں بھی حق ہونا چاہیے اور زبان پہ بھی حق ہونا چاہیے، لیکن ہم تو چونکہ دل دیکھ نہیں سکتے، او بھائی یہ بھی مصیبت ہے نا، ہم تو نہیں کسی کا دل دیکھ سکتے، ہم نے تو ظاہر کو دیکھنا ہے۔ اچھا، یہ جو ہم ہر کلمہ پڑھنے والے کو مسلمان سمجھ لیتے ہیں نا، وہ پتہ ہے کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ کچھ ہمارے قانونی مسائل ہیں کہ ایک بندے کا نکاح ہونا ہے تو ظاہر ہے کافر مسلمان عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، مسلمان عورت جو ہے وہ کافر کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔
تو ہم صرف کلمے کی بیس پہ یہ فرض کر لیتے ہیں کہ یہ چونکہ کلمہ تو پڑھتا ہے نا، شہادت ہے اللہ کی توحید کا بھی اقرار کرتا ہے، رسالت کا بھی کرتا ہے، تو چلو اس بیس پہ اس کو مسلمان سمجھ کے اس کا نکاح پڑھنا ہے، یا وہ فوت ہو گیا تو اس کا جنازہ پڑھنا ہے، یا وہ فوت ہو گیا تو اس کی وراثت تقسیم کرنی ہے۔ یہ صرف 3 کاموں کے لیے ہم ظاہری کلمے کو قبول کرتے ہیں۔ یہ فقہی مسائل کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس سے ہم اس کے ایمان کی گواہی نہیں دیتے۔ صرف جنازہ، نکاح اور وراثت، یہ 3 چیزیں چونکہ ضروری ہیں ہر انسان کے ساتھ، تو اس کے لیے ہمارے فقہا نے کہا ہے کہ جو کلمہ پڑھ لے گا ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے، اس کا جنازہ بھی پڑھیں گے، نکاح بھی پڑھیں گے، اور اس کی وراثت بھی مسلمانوں کی طرح تقسیم ہوگی۔ اور بھائی یہ مسائل بھی سیکھا کرے نا ساتھ، یہ بھی ضروری ہے۔ ایمان اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کے رسول پر ایمان لایا، اب کوئی شک و شبہ نہ ہو اس کے دل میں۔ اب جب اللہ فرماتا ہے نا کہ میں نے مومنوں سے ان کی جانیں بھی خرید لی، مال بھی خرید لیے، تو یہاں میں نے جملہ کہا تھا کہ کیا مجھ سے خریدے ہیں، آپ سے خریدے ہیں؟ نہیں، اللہ پہلے دل دیکھتا ہے کہ یہ بیچنا چاہتا بھی ہے کہ نہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم، کیا اللہ اس سے خریدے گا جو بیچنا ہی نہیں چاہتا؟ آپ نے اللہ کو بھی کیا سمجھا ہے؟ اس لیے جمعے والے دن میں نے کہا تھا، جب یہ ہمارے جو دوست سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں نا، گوگل تک جاتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، یہ جو جنگوں کے متعلق بڑا محقق ہے نا پچھلی صدی کا، وہ پروفیسر ونسنٹ ہے۔ اس نے پہلی جنگ عظیم پہ بھی کتابیں لکھی، دوسری جنگ عظیم پہ بھی لکھی، اس کی کتابیں موجود ہیں نیٹ پہ، آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کو پڑھیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایٹم بم بھی گرتے دیکھا، میں نے رپورٹنگ بھی کی، ساری تحقیق کی، میں نے تو خود یقین جانیے جب وہ اس کی تحریر دیکھی تو میں خود حیران ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ کربلا والے دن غیر معمولی کام ہوا تھا، صبح سے لے کے عصر تک 10 گھنٹے اس نے لکھے، 10 گھنٹے میں یزیدی فوج اس نے جو لکھی ہے وہ 2.5 لاکھ سے 3 لاکھ ہے۔ وہ کہتا ہے 84,000 یزیدی فوجی قتل ہوئے۔ اور اگلا جملہ اس نے لکھا ہے کہ اتنے سیکنڈ نہیں تھے، کوئی ایٹم بم نہیں گرا تھا، یہ غیر معمولی کام ہوا تھا اس نفس اور اس نے کہا کہ 11,000 تو صرف حسین کی تلوار سے قتل۔ یہ پوری تفصیل میں نے آپ کو ریفرنس دے دیا، آپ اس کو جا کے دیکھیں۔ آپ کہیں گے کہ یہ 20ویں صدی میں آ کے وہ پہلی صدی کی باتیں کیسے لکھ گیا؟ او بھائی 1400 سال بعد، یہ بھی میرے اللہ کی شان ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو محفوظ کیسے کیا۔ یزید نے اپنا ایک سیکورٹی کا بہت بڑا آفیسر تھا، اس کی ڈیوٹی لگائی تھی، اس کو ابن زیاد پہ بھی شک تھا کہ ابن زیاد کہیں بغاوت نہ کرتے، تو 500 لوگوں کا دستہ اس کو دیا، وہ بھی سارے سیکورٹی کے لوگ تھے، اور یہ جو اس کا چیف تھا، یہ کوفے کے باہر تھے 500، اس کا ابن زیاد کو بھی نہیں پتا تھا، اور یہ حمید بن مسلم، یہ جو انچارج تھا، بڑا آفیسر تھا، یہ اس کا کچن سنبھالتا تھا ابن زیاد کا، اور ہر روز ایک خط دمشق یزید کو بھیجتا تھا،
وہ 126 خطوط اس کے پاس ہیں، پروفیسر ونسٹن کے پاس، اور اس میں اس نے لکھا ہے کہ وہ ہر روز جو رپورٹ کرتا تھا اس میں بتاتا تھا کہ آج فلاں قبیلے کا فلاں سردار ابن زیاد کو ملنے آیا، اس قبیلے سے اتنے لوگ آئے، اور جو 2 سردار گورنر ہاؤس میں ملے ان کی گفتگو کیا تھی، ان کے گھوڑوں کے رنگ کیا تھے، وہ وہاں بیٹھ کے حسین کے خلاف پلاننگ کیا کرتے تھے۔ وہ 127 خطوط جب یزید مرا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کے پاس آ گئے، وہ جب خلیفہ بنے، ان سے پھر یہ جب یہ غرناطہ میں اسپین میں بنو امیہ کی 800 سال حکومت رہی تو پھر وہ وہاں چلے گئے۔ جب اسپین میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا تو وہی خطوط، وہ دستاویز جو سرکاری تھیں وہ قرطبہ کی لائبریری میں چلی گئیں، وہاں سے وہ خطوط پروفیسر ونسٹن کے پاس آئے، اور پھر اس نے ان پہ تحقیق کی۔ آج کئی لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ یہ کیا وہاں کی کمنٹری کرتے ہیں؟ وہ لکھتا ہے کہ جب تک یہ لشکر پہنچا نہیں تھا دمشق شہر تک یہ خطوط کا سلسلہ جاری رہا، ایک ایک دن کی خبر، ایک ایک لمحے کی خبر، ان 127 خطوط کو اکٹھا کر کے اس نے یہ ڈیٹا لکھا ہے کہ جو گورنر ہاؤس میں ڈیٹا پہنچا تھا وہ 84,600 بندے کا پہنچا تھا۔ لیکن اس موقع پہ بھی یہ تو ہم پڑھتے تھے تاریخ میں پہلے کہ جب سرکار امام علی مقام گئے تو ادھر کا لشکر ادھر کو، ادھر کا بھاگ گیا سارا۔ اس نے کہا کہ 11,000 حسین کی تلوار سے، لیکن اس وقت جب اللہ کی طرف سے آواز آئے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف، وہ نفس اللہ خریدتا ہے، وہ نفس ہیں جو اللہ خریدتا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یہ بات یاد رکھنا، جس کے دل میں شک ہے، شک والا نفس اللہ نہیں خریدتا۔ جس کو یہ ہے کہ میری دولت کا کیا بنے گا، میری جان کا، میری اولاد کا، وہ نفس اللہ نہیں خریدتا۔ اللہ تعالیٰ وہ نفس خریدتا ہے، اللہ پہلے دل کو دیکھتا ہے کہ یہ دل ہے اس قابل کہ یہ بیچنا چاہتا بھی ہے کہ نہیں بیچنا چاہتا۔ تو اس لیے یہ جملہ آج جو تھا ثم لم یرتاب، پھر شک و شبہ نہیں رکھتے۔ جب شک و شبہ نہیں ہوتا تو پھر آگے جہاد شروع ہوتا ہے۔ جہاد پہلے درجے پہ نہیں ہے، جہاد شک دور ہو جائے تو پھر ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں کہ ایک اعتقادی کفر اور ایک اطاعت کا کفر، عملی کفر۔ مثلا ایک بندہ کہتا ہے میں کافر ہوں، ایک کہتا ہے میں مسلمان ہوں، شراب دونوں پیتے ہیں، دونوں کے سامنے شراب پڑی ہے، دونوں شراب پی رہے ہیں، تو وہ اعتقادی کافر ہے، یہ عملی کفر کر رہا ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، اس نے اللہ کے حکم کی اطاعت نہیں کی۔ اسی طرح نفاق بھی اعتقادی بھی ہوتا ہے، عملی بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ایمان کو تو قبول ہی نہیں کرتا۔ اچھا یہاں میں عقیدے کی بات پہلے آپ کو عرض کر دوں، چونکہ جب مشرکین مکہ نے پوچھا تھا، چونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ کوئی معمولی بات تھی، کیا یزید کی بیعت کر لینی تھی؟ یہ سورہ شورى میں جا کے آپ دیکھیں گے نا، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد یا آپ کے پردہ فرمانے کے بعد امت نے اب اپنے فیصلے مشاورت سے کرنے ہیں۔ اب خلیفہ مشورے سے ہوگا، خلافت کا جو نظام ہے۔ تو یزید پوری امت کا حق مار رہا تھا۔ وہ امام حسین نے کب کہا تھا مجھے خلیفہ بناؤ؟
کسی کتاب میں آج تک نہیں ہے۔ مدینے سے چلے ہوں تو کہا ہو کہ آؤ لشکر میرے ساتھ چلے، میں جا کے یزید سے خلافت چھیننا چاہتا ہوں، نہیں۔ وہ جو قرآن نے ایک حق امت کا دیا تھا، یہ ہیں وہ اللہ کے بندے جو کسی ایک فرد کا حق نہیں مارنے دیتے، وہ پوری امت کا حق مارنے دیں گے؟ امت کا کیس تھا یہ کسی، اور میں یقین جانیے ہمارے بڑے بڑے محققین نے بڑے بڑے جملے لکھے، اس سے پہلے یہی ہوتا تھا، بلکہ عربوں کے ہاں تو قاری صاحب کو، علامہ صاحب کو پتہ ہے، وہ کہتے تھے الناس علی دین ملوکہم۔ عربوں کے ہاں تو یہ مقولہ چلتا تھا کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پہ ہوتے ہیں، جو بادشاہ کہتے ہیں لوگ وہی دین اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ عربوں کے ہاں مشہور تھی بات، لیکن کربلا کے بعد آج تک آپ دیکھیں کوئی جبر سے حکومت تو لے سکتا ہے لیکن امت میں قابل اعتبار نہیں ہو سکتا۔ یہ کربلا نے لائن لگائی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی جبر کے ساتھ، قتل کے ساتھ حکومت پہ قبضہ کر لے تو پھر وہ لوگوں کی نظر میں قابل اعتبار بھی بن جائے۔ کسی بندہ مومن کے مقابلے میں کوئی جابر قابل اعتبار نہیں ہو سکتا، قابل عزت نہیں ہو سکتا، قابل احترام نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف اس یزید کی بات نہیں تھی، قیامت تک آنے والے سارے یزیدوں کو یہ پیغام دے دیا گیا تھا۔ اب لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ بھی اسی خلافت پہ بیٹھا ہے جس خلافت پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ تو میں مشرکین مکہ کی جو بات کرنے لگا تھا، انہوں نے ایک سوال کیا تھا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ اللہ کو ہی کیوں الہ کہتے ہیں؟ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو جواب دیا تھا کہ میں تو الہ صرف اس کو کہتا ہوں جو خالق ہے، تمہارے بتوں نے اگر کوئی چیز تخلیق کی ہے تو بتاؤ۔ بھائی سادہ سی بات ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، ایک بڑا ملحد نا، وہ بڑی تیاری شیاری کر کے آیا تھا کہ آج میں نے نا ان کو ہرا دینا ہے۔ ان کو بڑا شوق ہوتا ہے، بڑے سوال لے کے آتے ہیں، اور ان کو کیا پتا تھا علی کے در سے پڑھنے والے تو ایک سوال میں بیڑا گرک کر دیتے۔ بھائی آپ دیکھیں نا، ابھی شجرہ شریف پڑھا جائے گا تو ہمارا سارا جو سلسلہ فیض ہے وہ سرکار مولا علی تک ہی پہنچے گا نا۔ سرکار مولا کائنات کا ہی فیض ہے یہ ہماری آواز تو درمیان میں وسیلہ ہے، ہم تو بحیثیت وسیلہ بیٹھے ہیں۔ تو وہ بڑا زور شور سے نا وہ بزرگوں کے پاس آ کے اس کو اپنے علم پہ بڑا ناز، کہنے لگا اللہ کے ہونے پہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ ہے؟ انہوں نے فرمایا میں ہوں دلیل۔ جب تک میں ہوں اللہ پہ دلیل ہوں۔ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا مجھے کس نے بنایا؟ مجھے کس نے بنایا؟ تو نے بنایا۔ جب تک ایک بھی کسی شے کا وجود باقی ہے اللہ کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کسی اور کی جرات ہی نہیں کہے کہ یہ چیز میں نے بنائی ہے۔ لیکن یہاں پہ دو باتیں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ بندگی بھی خالق کی ہوتی ہے۔ ہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، الہ صرف خالق ہی ہوتا ہے اور اطاعت بھی خالق ہی کی ہوتی ہے۔
وہ جو میں آپ کو الہ کا معنی حاکم بتاتا ہوں نا، حاکم کیوں بتا؟ جس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اچھا ابھی تک آپ نے اس پہ غور ہی نہیں کیا، میں تو دہراتا رہتا ہوں یہ بات کہ الہ کا معنی حاکم ہے۔ حاکم کا مطلب کیا ہے؟ جس کی میں اطاعت کرتا ہوں، پیروی کرتا ہوں، حکم مانتا ہوں۔ تو حکم کس کا مانا جائے گا؟ خالق کا۔ عبادت کس کی جائے گی؟ خالق۔ اب نہ بندگی میں شرک ہوگا نہ اطاعت میں شرک ہوگا۔ اگر سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے نا، تو اطاعت بھی اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ قرآن کریم کی اتنی بڑی آیات جو ہیں، قرآن بڑا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اطیعوا اللہ والرسول۔ ہاں، ذہن میں عقیدہ کلیئر ہونا چاہیے کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کر رہا ہوں تو اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہوں۔ شرک نہیں کر سکتے ہم، نہ بندگی میں نہ اطاعت میں۔ اس لیے جب ہم نبی کا ذکر بھی کرتے ہیں تو اس کو عبادت کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر حسین۔ اب پتہ چلا کہ نبی پاک کے ذکر کو عبادت کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ شرک نہیں ہے، عقیدہ ہمارا کلیئر ہے۔ میں تو علامہ صاحب کے فیصل آباد کا ایک بڑا پیر تھا، وہ نام نہیں میں اس کا لینا چاہتا، تو آج کل یہ بھی بڑا جھگڑا ہے نا، ساڈا پیر تے ہے ہی رب ہے نا، وہ جنہوں نے کوالاں کولوں دین لیا ہے تو انہوں نے یہی دسنا ہے نا۔ تو میرے ساتھ انہوں نے اس قسم کی گفتگو وحدت الوجود پہ شروع کر کے تو وہ بات شروع کی، تو میں نے ان سے صرف ایک جملہ کہا تھا، میں کیا اپنے پیر نو دفنایا ہے کہ نہیں؟ کہنے لگے دفنایا جی۔ میں کیا میرا خدا دفنایا نہیں جاتا، میں اس اللہ کا قائل نہیں ہوں جس کو دفنا دیا جائے۔ اور وہی یہ علی کے در کا فیض ہے، انا عبد من عبید محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر عبادت ہے، تو النظر علی وجہ علی عبادت۔ کیا کہیں گے مثلا کہ حضرت علی کے ایسے جا کے چہرہ دیکھ لینا؟ نہیں، علی جدھر چہرہ کرے گا ادھر حق ہوگا۔ علی مال حق، یہ صرف چہرے کی زیارت کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے تو ہمارے بزرگوں نے تو پتہ ہے کیا کہا، جب کسی نے یہ کہا کہ وہ دیکھو جی فلاں نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی، ہمارے چشتیہ بزرگوں نے جو ڈیفینڈ کیا اس بات کو، انہوں نے کہا تھا یہ سوال نہیں بنتا کہ فلاں نے یزید کی بیعت کی، فلاں نے کی تو حسین نے کیوں نہیں کی، بات یہ ہے کہ جب حسین نے نہیں کی تو دوسروں نے کیوں کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت امام علی مقام، عظمت اہل بیت۔ یہ چہرہ یہ دیکھنا ہے کہ وہ کدھر کو دیکھتے ہیں، اور پھر یہ حدیثی ہے نا، میں کوئی اپنی طرف سے تو نہیں بات کر رہا۔ الذکر علی عبادت، صرف نبی کا ذکر ہی عبادت نہیں، علی کا ذکر بھی عبادت۔ الحب علی عبادت۔ تو یہ ہم کوئی ایسے نہیں بیٹھے، خالق ایک ہے، بندگی بھی اسی کی ہے، اطاعت بھی اسی کی ہے۔
وہ اللہ کہہ دے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ کہے صحابہ اور مہاجرین سابقون اولون انصار کی اتباع کرو تو ہمارے لیے ان کی اتباع بھی عبادت ہے۔ کیوں؟ اطاعت اللہ کی کرنی، اطاعت اللہ کی کرنی، اطاعت میں شرک نہیں ہے۔ جس کا اللہ در دکھائے گا ان سب کا ذکر عبادت ہے، ان سب سے محبت عبادت ہے۔ تو یہ بہرحال کلیئر کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اس ایمان کو قبول نہیں کرتا۔ یہ بھی پڑھ رہے تھے وفا کی بات ہمارے نعت خوان حضرات۔ وفا بھی کیا ہے؟ توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے کا نام وفا۔ اگر توحید کے تقاضے پورے نہیں ہوئے تو وفا نہیں ہے۔ تو یہ سارے کام الحمدللہ اللہ دا شکر ہے، اللہ تعالیٰ دا اتنا شکر ہے کہ اسی ادا ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے سانو اس سلسلہ عالیہ دے نال مثلاً جوڑ کے تے باب مدینہ العلم دے نال۔ اچھا تسی کی سمجھ دے ہو کہ اے مدینہ العلم کسے ہے؟ اٹاں دے شہر دا نا ہے، آنا مدینہ العلم۔ وہ یہ شہر آپ کے ذہن میں کیا جاتا ہے؟ وہ اللہ کے علوم کا شہر ہے، علوم الہی کے شہر کی بات کر رہا ہوں۔ اور اس علوم الہی کے شہر کے دروازے کی بات کرتا ہوں۔ میں یہاں پہ اشرف علی تھانوی صاحب دیوبند مکتبہ فکر کے ان کا فتاوی ہے، فتاوی امدادیہ، اس کی تقریباً 5ویں جلد۔ کسی نے پوچھا تھا حسین کے غم میں رونا جائز ہے کہ نہیں؟ تو وہ بہت خوبصورت تحریر ہے، وہ بھی آپ نیٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا یہ زمین و آسمان، یہ حور و غلماں، یہ نباتات، یہ جمادات، یہ حشرات، یہ انسان، یہ چاند سورج ستارے، کل کائنات بھی روئے تو حسین کے غم کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ حسین کا جو غم ہے اس کا حق تو یہ ساری کائنات بھی مل کے روئے تو حق ادا نہیں کرتا۔ کیوں بلا؟ جس کے غم میں رسول اللہ روئے ہیں۔ اب کون رسول؟ جو عالمین کا رسول ہے۔ اب سارے عالمین بھی روئیں تو حق ادا کر سکتے ہیں؟ لیکن بات پھر وہی ہے کہ دل میں ایمان ہوگا تو پھر ہی، شک و شبے سے پاک ہوگا تو پھر۔ آپ کا آنا جانا اللہ تعالیٰ بابرکت فرمائے، اور اس ذکر کی محفل سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے سارے جتنے بھی اندھیرے ہیں وہ دور فرمائے اور کامل ایمان عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔